السلام علیکم ناظرین انسانی تاریخ بہت سے ظالم اور جابر حکمرانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے ظلم و جبر سے انسانوں پر ایک گہرا نشان چھوڑا ہے اور انہوں نے اپنی حکومت کے لیے لاکھوں بے گناہ لوگوں کا خون بہا دیا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دور جدید کے ایک ایسے ہی حکمران کا ذکر کریں گے جس کو دور جدید کا قصائی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے القابات ہیں جیسا کہ آدم خور ڈکٹیٹر اور انسانی تاریخ کا شیطان وغیرہ۔ اس کا اصل نام ایدی امین ہے اور یہ یوگنڈا کا حکمران تھا۔ مشرقی افریقہ کا قصائی کہلوانے والے اس شخص نے اپنے ہی ہم وطنوں کو لرزا دینے والی اذیت اور ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ اس کا حکم تھا کہ مظلوموں کو عذاب دینے اور موت کے حوالے کرنے کے بہیمانہ عمل کو ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھایا جائے۔ 1971 سن میں خود ساختہ جنرل ایدی امین یوگنڈا کا صدر بنا۔ اس نے سٹریٹ ریسرچ بیورو نامی بدنام زمانہ ادارہ قائم کیا جس کے کارندوں نے ہزاروں بے گناہوں کے گلے کاٹ دیے۔ اس امیر مطلق نے وزراء کے خون سے ہاتھ رنگے، پھر ایک فوجی عہدیدار کا کٹا ہوا سر ریفریجریٹر میں محفوظ کیا تاکہ اوروں کے لیے عبرت کا نشان ثابت ہو۔ جب اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو تقریباً 3 لاکھ لوگ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یوگنڈا کے ہر 60 افراد میں سے ایک ایدی امین کے ظلم و ستم کا شکار بن گیا تھا۔ یوگنڈا مشرقی افریقہ کا خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 93,000 مربع میل ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں سوڈان، مشرق میں کینیا، جنوب میں تنزانیہ اور مغرب میں کانگو سے ملتی ہیں۔ برطانیہ کے قبضے میں رہنے والے اس ملک نے 9 اکتوبر 1962 سن کو آزادی پائی۔ ایدی امین 1928 سن کے لگ بھگ یوگنڈا کے مغربی نائل ضلع میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ تو مسلمان اور ماں عیسائی تھی۔ دونوں کے قبیلے اپنی اذیت پسندی، درندگی، جہالت اور دشمنوں کو قیدی بنانے کے لیے مشہور تھے۔ ایدی ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کی ماں فوج کے لیے خدمات سر انجام دیتی تھی، لہٰذا اسے بھی اس کے ساتھ ایک سے دوسری فوجی یونٹ میں منتقل ہوتے رہنا پڑتا تھا۔ 1946 سن میں اس نے نائب باورچی کی حیثیت سے کنگز افریقن رائفلز میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فوجی کیریئر کوئی خاص نہیں تھا، لیکن برطانوی فوجی کمانڈر اسے عموماً پسند کرتے تھے کیونکہ 6 فٹ 4 انچ طویل قد کا مالک یہ ان پڑھ اور طاقتور جوان وقت پڑنے پر بہادری اور وفاداری کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ اعلیٰ افسران کی اس پسندیدگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایدی ترقی کے مراحل تیزی سے طے کر کے کیپٹن کے عہدے تک جا پہنچا۔ 1962 سن میں کیپٹن ایدی کو کمانڈنگ آفیسرز کورس کے لیے انگلینڈ بھیجا گیا، لیکن وہ یہ کورس کرنے میں ناکام رہا اور 1964 میں واپس آ گیا۔ پھر وہ پیراشوٹ ٹریننگ کے لیے اسرائیل روانہ کیا گیا اور یہاں بھی ناکامی سے دوچار ہوا، لیکن اسرائیلیوں نے اسے کورس کی تکمیل پر ملنے والے ونگز کسی نہ کسی طرح دے دیے۔ 1966 سن میں یوگنڈا لوٹا اور فوج کا ڈپٹی ملٹری کمانڈر بن گیا۔ اب وہ ہر اس سیاستدان کا اتحادی تھا جو حکومت کرنے کا خواہاں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یوگنڈا واپس آنے سے پہلے ہی اس کی طبیعت کے اذیت پسندانہ ہونے کے رجحانات نمایاں ہو چکے تھے۔ 1950 سن کے عشرے کے دوران کینیا میں ماؤ بغاوت کا مقابلہ کرتے وقت اس نے ٹرکانہ قبیلے کے چند ارکان کو گرفتار کر کے ایک میز کے گرد کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ انہیں نامرد بنا دیا جائے۔ اس کے اس وحشیانہ رویے کے بارے میں برطانوی گورنر کی وساطت سے اس وقت کے وزیر اعظم یوگنڈا کو مطلع کیا گیا تھا۔ چونکہ یوگنڈا کی آزادی قریب تھی اور ایدی فوج کے محض 2 سیاہ فام افسران میں سے ایک تھا، تو یہ معاملہ نہ صرف دبا دیا گیا بلکہ اسے کرنل کے عہدے پر بھی فائز کر دیا گیا۔ یوں ایدی امین سیاسی ہوا کا رخ بدل جانے کی وجہ سے بچ گیا، لیکن یہ ایک ایسی غلطی تھی جو مستقبل میں یوگنڈا کو بہت مہنگی پڑی۔ 1966 سن میں اس کے خلاف ایک بار پھر تحقیقات کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ معلوم ہوا تھا کہ اس نے محض 1 ماہ کے دوران اپنے بینک کھاتے میں 20,000 پاؤنڈ جمع کروائے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ رقم یوگنڈین فوجی کرنل کی پوری سروس کی کمائی سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ بہرکیف ایدی امین جلد ہی بدعنوانی کے الزامات کو ختم کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1966 سن میں یوگنڈا کی سیاسی صورتحال انتہائی ہنگامہ خیز ہو گئی۔
ملٹن ابوتی برطانوی آزادی کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس کی پہلی ترجیح 1,40,00,000 ہم وطنوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا، جو دارالحکومت کمپالا کی حکومت کی بجائے قبائلی سربراہوں کے زیادہ وفادار تھے۔ ابوتی ایک پیشہ ور وکیل تھا اور اس کا تعلق اقلیتی لانگی قبیلے سے تھا۔ وہ خود بھی اپنی اس کمزوری سے آگاہ تھا۔ بہرحال اس نے یوگنڈا کے ایک قبیلے کے ایک طاقتور ترین حکمران فریڈی کو صدر مقرر کر دیا۔ فریڈی کا قبیلہ بگونڈا سامراجی کمشنروں کی بدولت انگریزی رنگ میں رنگا ہوا یوگنڈا کا سب سے بڑا نسلی گروہ تھا۔ بگونڈا قبیلے سے تعلق رکھنے والے اسی بنیاد پر خود کو دوسروں سے برتر تصور کرتے تھے۔ انہیں اقتدار میں لا کر ابوتی نے بطور وزیر اعظم تمام دیگر قبائل کا اعتماد کھو دیا، اور جب اسے اس کا احساس ہوا تو وہ صدر کے اختیارات کو محدود کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بگونڈا قبیلے والے ابوتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ چل نکلا، جو دن بدن خطرناک رخ اختیار کرتا چلا گیا۔ ابوتی نے فوج کی مدد لینے کا فیصلہ کیا اور فوج کے نئے ڈپٹی کمانڈر ایدی امین کو حالات قابو رکھنے کے لیے اپنے مددگار کے طور پر منتخب کیا۔ ایدی امین نے وزیر اعظم کی پکار پر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیزی سے اور سخت اقدامات کیے۔ اس نے اپنی ذاتی جیب پر 122 mm گن نصب کر کے بادشاہ فریڈی کے محل میں جا بجا سوراخ کر دیے۔ صدر نے خطرے کی بو سونگھ کر فرار کا راستہ اختیار کیا اور ایک نامعلوم مقام پر روح پوش رہنے کے بعد برطانیہ چلا گیا، جہاں اس کا تنہائی اور جلا وطنی کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اگلے 4 سال تک ایدی امین وزیر اعظم کا قابل اعتماد اتحادی اور دست راست بن کر رہا۔ جنوری 1971 میں جب ملٹن ابوتی سنگاپور میں دولت مشترکہ کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہوا تو وہ نہایت مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ تاہم 25 جنوری کو ریڈیو یوگنڈا نے صبح سے ہی جنگی ترانے نشر کرنا شروع کر دیے اور شام سے کچھ پہلے 3:45 بجے کمانڈنگ آفیسر ویلفیئر اسبا نے، جو بعد میں امین کے ہاتھوں مارا گیا، ایک بیان پڑھ کر سنایا جس میں فوجی بغاوت کی وجوہات کا ذکر کیا گیا تھا۔ ابتدائی دور پر کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا، لیکن کوئی آدھے گھنٹے بعد اعلان کیا گیا کہ مسلح افواج نے ایدی امین سے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے لیے درخواست کی ہے۔ ایدی امین نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں ایک سیاستدان نہیں بلکہ پیشہ ور فوجی ہوں، لہٰذا بہت کم بولنے کا عادی ہوں، لیکن اب وہ یوگنڈا کا صدر بھی تھا اور کوئی طاقت اس کی قوت اظہار کو محدود نہیں کر سکتی تھی۔ ایک نئی انتظامیہ کے اعلان حکومت سنبھالنے پر ابتدا میں بعض لوگوں نے بڑی خوشیاں منائیں۔ حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ایدی نے وعدہ کیا تھا کہ ملک میں جمہوریت بحال کر دی جائے گی۔ اسے خوش آمدید کہنے والے بہت سے افراد بعد میں اسی کے ہاتھوں زیر اطاعت رہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ خصوصاً برطانوی اخبارات نے حکومت کی تبدیلی کو یوگنڈا میں ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا۔ ایدی امین کی پہلی ترجیح قبائلیوں میں اپنے حریف عناصر کو ٹھنڈا کرنا اور اپنے پاؤں مضبوطی سے جمانے کے لیے قیمتی وقت حاصل کرنا تھا۔ اس نے بگونڈا قبیلے کے غصے اور بھڑکے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ میں نے بادشاہ فریڈی کو حالات کی سنگینی کی اطلاع دے کر بحفاظت ملک سے نکل جانے کا موقع فراہم کیا تھا۔ اس نے فریڈی کے انتقال کے بعد اس کے جسد خاکی کو یوگنڈا لا کر پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کرنے کا اہتمام کیا۔ یوں وقتی طور پر ایدی امین کو مقبولیت ملی، لیکن وہ اسے سنبھالنے اور مزید بڑھانے میں اپنی جہالت کے باعث ناکام رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی اس کا اصل روپ لوگوں کے سامنے آ گیا اور یوگنڈا میں ظلم و ستم کے ایک خوفناک دور کا آغاز ہوا۔ اس خوفناک دور میں اس نے متعدد لوگوں کا خون بہا دیا۔ وہ یونیورسٹیوں میں جاتا طالبات اور خواتین اساتذہ تک کو بھی ساتھ اٹھا کر اپنے حرم سرا میں لے آتا۔ اس کے محل میں جانے والی لڑکیوں میں سے زیادہ تر کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مارچ 1972 میں امین نے فوج کی تشکیل نو کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں کیے گئے اقدامات کا آغاز ہی نہایت بھیانک تھا۔ 36 اعلیٰ افسران کو داخلی سلامتی کی تربیت کے بہانے دارالحکومت میں واقع میکنڈائی جھیل طلب کیا گیا۔ اگرچہ مذکورہ افسران حکومت سے نالاں تھے، مگر اس خیال سے کہ ممکن ہے انہیں فوجی حکومت کا حصہ بننے کے لیے کہا جائے، وہ وہاں چلے گئے۔ ان سب کو سنگاپور نامی ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا
پھر ایک خفیہ سراغ سے کچھ دیگر قیدیوں نے لرزہ خیز واقعات رونما ہوتے دیکھے۔ سبھی افسر درد کے مارے چلا رہے تھے، ان کے حلق سے خوفناک چیخیں بلند ہو رہی تھیں کیونکہ ان کے ہاتھ پاؤں، بازو اور ٹانگیں توڑ دی گئی تھیں۔ بعد ازاں فوجی نگرانوں نے سنگینوں اور چھروں کی مدد سے ان کے پیٹ چاک کر دیے اور سب کے سر تن سے جدا کر دیے۔ کوٹھڑی کی فرش پر 8 انچ موٹی خون کی تہ جم گئی۔ فوج کے سابق چیف آف آرمی سٹاف بریگیڈیئر سلمان حسین کو حراست میں لے کر ایک اور قید خانے میں لے جایا گیا۔ اسے رائفلوں کے بٹ مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ایدی امین کے کمپالا میں واقع محل میں بھیج دیا گیا۔ ایدی امین نے یہ کٹا ہوا سر اپنے ریفریجریٹر میں محفوظ کر لیا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے۔ مباحرہ اور جنجا کی فوجی بیرکوں میں اس سے بھی کہیں زیادہ خونی کھیل کھیلا گیا۔ تمام نمایاں افسران کو ایک مشینی دستے کی سلامتی کے بہانے ایک دوسرے کے سامنے قطاروں میں کھڑا کر کے ان پر ٹینک چڑھا دیے گئے۔ زیادہ تر افسر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور جب بچ کر بھاگنے لگے انہیں نشانے بازی کی مشق میں متحرک ہدف کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ایک اور بیرک میں اعلیٰ افسران کو ایدی امین کا لیکچر سننے کے لیے بریفنگ روم میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو کھڑکیوں سے ان پر دستی بم اچھال دیے۔ صرف 5 مہینوں کے اندر ایدی امین نے یوگنڈا کی فوج کے زیادہ تر تربیت یافتہ فوجیوں اور تجربہ کار اعلیٰ افسران کو ہلاک کر دیا تھا۔ تاہم لوگوں کو محض یہ بتایا گیا تھا کہ چند ایک باغی افسران کا کورٹ مارشل کر کے انہیں سزائے موت دی گئی ہے۔ قوت کے اس خلا کو پور کرنے کے لیے ایدی امین نے کاتبہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کو تمام قوانین کو ایک سائیڈ رکھ کر ترقی دے دی۔ یوں راتوں رات باورچی اور اردلی کے طور پر سونے والے صبح جب اٹھے تو میجر اور کرنل بن چکے تھے۔ 1971 سن کے زیادہ تر عرصے میں سچ کی جستجو میں مگن لوگوں اور صحافیوں کے وسیع پیمانے پر اموات ہوئیں۔ فوج کی کمر توڑ کر ایدی نے یوگنڈا کے سربراہ حکومت کے طور پر اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دورے کو ایک ایسے پرامن شخص کی مثبت سرگرمی کے طور پر پیش کیا گیا جو عالمی منظر نامے پر یوگنڈا کی سلامتی کو مضبوط بنانے کا تمنائی تھا، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ دراصل ایدی امین داخلی طور پر اپنی دہشت گردانہ حکومت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ہتھیاروں کے حصول کا خواہش مند تھا۔ جولائی 1972 سن میں اس کا پہلا غیر ملکی دورہ اسرائیل کا تھا۔ اس نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات کی، لیکن فوجی تربیت کے وعدے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا اور وہ ناکام واپس لوٹا۔ پھر اس نے اپنے سابق سامراجی آقاؤں کو حیران کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے دورہ برطانیہ کے بارے میں سب سے پہلے آگاہ ہونے والا ہیتھرو ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کا ریڈیو آپریٹر تھا، جس کو امین کے طیارے کے پائلٹ نے یوگنڈا کے صدر کی اچانک برطانیہ آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ ملکہ برطانیہ جو اس وقت بیکنگم پیلس میں ظہرانے کا اہتمام کر رہی تھی، اس کو بھی نہیں آگاہ کیا گیا کہ کوئی آ رہا ہے۔ جب ملکہ نے اس سے پوچھا کہ اس اچانک دورے کا مقصد کیا ہے تو ایدی امین نے اسے بتایا کہ میں 14 نمبر کے جوتے خریدنے آیا ہوں۔ تاہم برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ کے ساتھ ملاقات میں اس نے کھل کر بتایا کہ میں گولہ بارود، توپیں اور طیارے خریدنا چاہتا ہوں، لیکن اس نوعیت کی کسی خریداری کے لیے اس کے پاس رقم نہیں تھی، لہٰذا اسے واپس روانہ کر دیا گیا۔ اس دوران یوگنڈا میں ہونے والی اس کی حیوانیت افسانوی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اگست 1972 کا ایک گرم دن جب شام میں ڈھل کر رات بنا تو ایدی امین کے محل میں ایک عشائیے میں شرکت کرنے والے سب ہی مہمان شدید حیرت اور کراہت کا شکار ہو گئے۔ ایدی امین اچانک اٹھ کر اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد بریگیڈیئر سلمان حسین کے منجمد کٹے ہوئے سر کو لے کر نمودار ہوا۔ شدید غصے کے عالم میں اس نے اگلی دنیا میں پہنچ چکے فوجی عہدیدار کے سر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ننگی گالیوں کی بجاڑ سے نوازا، پھر مہمانوں کے ساتھ سری اٹھائی اور کٹے ہوئے سر پر وار شروع دیکھتے ہی دیکھتے سر چھلنی ہو گیا۔ اس موقع پر ہر شخص کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک سرد لہر رینگ گئی۔ ایدی امین کے برسرِ اقتدار آنے سے پہلے اقتصادی طور پر یوگنڈا مشرقی افریقہ کا خوشحال ترین ملک تھا، لیکن اس کی حکومت کے پہلے ہی سال یہ ملک عملی طور پر دیوالیہ ہو گیا۔
اس نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اپنی ذاتی عیاشی کے لیے استعمال کیے اور بے وقت کرنسی نوٹ چھاپ کر بازار میں پھیلا دیے۔ ان اقدامات کے باعث عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ صابن کی ایک ٹکیا کی قیمت 6 پاؤنڈ تک جا پہنچی۔ یاد رہے کہ اتنی رقم کافی کے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور کو 2 ہفتوں کے کام کے معاوضے کے طور پر ملتی تھی۔ لیکن پھر وہی ہوا جو ظالموں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ ایدی امین نے جس فوج کی طاقت کے بل بوتے پر اقتدار حاصل کیا تھا، اسی فوج نے ایدی امین کو مٹی میں ملا دیا، اور 1979 میں جب ایدی امین 8 سال تک حکومت کر چکا تھا، اسی فوج نے باغیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی بغاوت کی جس کو ایدی امین چاہتے ہوئے بھی نہیں روک سکا، اور آخرکار اسے اپنی جان بچانے کی خاطر یوگنڈا سے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد ایدی امین تقریباً 1 سال تک لیبیا میں رہا، اور 1 سال بعد اس نے یوگنڈا میں دوبارہ بغاوت کروانے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس بار وہ حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکا۔ اس کے بعد اس نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد 2003 میں اپنی موت تک وہ جدہ میں ہی رہا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔